جو اصل تمام نظریں ہیں وہ ہیں سپریم کورٹ میں. آج بھی چلتی رہی اس پہ سارا بحثیں چلتی رہی, تمام پارٹیز کے لوگ آئے, لیکن وائل اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن جو سپلٹ ہے سپریم کورٹ کا, جو بینچ کا سپلٹ ہے, وہ آج اور بھی زیادہ واضح ہو گیا. آپ کو پتہ ہے پہلے 4 ججز نے جو اوریجنل 9 ممبر بینچ کا حصہ تھے, اس میں سے 4 ججز نے اپنے نوٹس لکھے, اور اس میں جو کامن چیز, باقی چیزوں پہ تو باتیں کی, جو کامن چیز یہ تھی وہ اس بینچ کی تشکیل پہ بات ہو رہی تھی. ججز کا اعتراض ایک تو یہ تھا کہ 2 ممبر بینچ جو پہلے صرف ایک سروس میٹر سن رہا تھا, اس نے اٹھا کے ریکمنڈیشن دے دی 184(3) کی, اور وہ معاملہ سروس میٹر کیسے چیف جسٹس نے تشکیل کر کے 184(3) کا سو موٹو لے لیا. پھر ساتھ ہی کہ بینچ کے اندر سینئر ججز نہیں تھے, تو یہ باتیں پرانی بہت عرصے سے چل رہی تھیں. آج صبح تو بہت ہی کھل کے بات آ گئی جب قاضی فائز عیسیٰ بالکل ہی جسٹ لاسٹ ہز مائنڈ ٹوڈے, جب ان کو پتہ لگا کہ ان کا بینچ, جو ان کا بینچ ایک چل رہا تھا, کیسز سن رہا تھا, اچانک تبدیل کر دیا گیا. اور انہوں نے پھر بڑے سخت باتیں بھی کی. اور آپ کو پتا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا اور چیف جسٹس کے تعلقات کوئی اتنے زیادہ زبردست کبھی بھی نہیں سمجھے گئے, اور جب یہ بینچ بھی بنا, اس میں بھی ان کی ایکسکلوژن جو تھی اس پہ تمام لوگوں کو اعتراض تھا. بار کاؤنسلز کا اس پہ ریاکشن آیا, اس پہ تمام لوگوں کا ریاکشن آیا. بہرحال انہوں نے کافی سخت باتیں کی. انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, 5 سال تک چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ رہ چکا ہوں. ہم چاہتے ہیں شفافیت ہونی چاہیے. اگر رجسٹرار کیس ایک سے دوسرے بینچ پہ لگائیں گے تو کیسے شفافیت ہوگی؟ انہوں نے کہا شاید ایک رجسٹرار میرے جیسے جج سے بھی زیادہ طاقتور ہے, کیا میں اس کو کہہ سکتا ہوں یہ مقدمہ اس کیس سے وہاں لگا دے؟ انہوں نے کہا رجسٹرار آفس میں مقدمات فکس کرنے سے متعلق شفافیت نام کی کوئی چیز نہیں, اور رجسٹرار کا کہنا تھا کہ جی جو بینچز بنتے ہیں وہ چیز جیسے صاحب کے کہنے پہ بنتے ہیں. ان کے ساتھ جج چینج کر کے جسٹس جائیے آفریدی صاحب کو بٹھا دیا گیا تھا. انہوں نے بھی کہا بینچ کیوں تبدیل ہوا, یکسر کیسز فکس کرنے کا ایک ایسا طریقہ کار ہے. اطہر من اللہ صاحب نے اپنے جو نوٹ کے اندر 2 انٹرسٹنگ باتیں بڑی کی. ایک انہوں نے کہا کہ جی آرٹیکل 176 کے تحت کورٹ, سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, اور اس سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن اس آئین کے اس آرٹیکل میں ہے چیف جسٹس پلس آل دا ججز آف سپریم کورٹ کے نوٹیفائی کیے ہوتے ہیں صدر نے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کہتا ہے سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کون سا 184 کا 3 کا کیس ہوگا, اور یہ کہ سپریم کورٹ سنے گا, یعنی کہ فل بینچ ہی ڈیسائیڈ کرے گا 184(3) اور فل بینچ ہی سنے گا. اور یہ کویشچن بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے. اور اس سے پہلے جو لاسٹ 23 کی ہیئرنگ تھی اس میں یہ کورٹ میں ہم بھی تھے, تو وہاں چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ 2-3 باتیں جو جسٹس منیلا نے کی ہیں یہ کویشچنس فریم کریں گے اور ان پہ بھی بحث ہوگی. اور پھر اس پہ بھی انہیں اعتراض آ گیا. تو منیلا نے کہا جی جو ریٹن آرڈر آیا اس میں وہ باتیں ہٹا دی گئیں, یعنی کہ چیف جسٹس صاحب نے وہ باتیں امپلیمنٹ نہیں کی. بینچ سپلٹ ہے, پالیٹکس سپلٹ ہے. اب فیصلہ کل آ رہا ہے, کہا جا رہا ہے 11:30 بجے کے قریب آئے گا. کیا فیصلہ آئے گا اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد بھی اگر اس فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا؟ کیا انارکی ہوگی؟ گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنس ہیں؟ اور وہ میں بھی آپ کو تو اندر کی سٹوری بھی سناؤں گا کہ گورنمنٹ کے لوگ کن آپشنس پہ کام کر رہے ہیں, اور ان آپشنس کا تعلق کمرہ عدالت سے باہر سے اندر سے نہیں ہے. انور بھائی آپ کے خیال میں کل کیا ڈیسیژن آ سکتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو بڑا امپورٹنٹ ڈیسیشن ہوگا, مگر یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو ورڈ کیا جاتا ہے یہ ایک ایشو بنے گا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 90 ڈیز والا تو بڑا کلیئرلی لکھیں گے کہ ودن 90 ڈیز ہونا چاہیے, اور گورنرز کو کہیں گے کہ بھئی آپ اپنا ڈیٹ دیں, اور اگر گورنر نہیں دیتا ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ کمشنر جو ہے وہ ڈیٹ دے. I don't know whether they would want to go on to 57(1) or not, مگر یہ ہے کہ اگر 57(1) کے تحت بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ از باؤنڈ بائی دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر. دو میرا ویو بڑا ڈفرینٹ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے ہی ہیز نو رول ان الیکشن میٹرز ایبسلیوٹلی. جب بھی 57(1) کے اندر انہوں نے بیسیکلی کنسلٹیشن ود دی کمیشن کہا ہے, تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, مگر یہ میرا ویو یہ ہے کہ اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے.
اچھا، ایک اسلام آباد میں آپ سے اس لیے پوچھوں کہ آپ اٹارنی جنرل رہے ہیں، اسلام آباد میں ایک جب ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے کل اور آج، ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ شاید اٹارنی جنرل نے اتنا ایگریسولی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کیا جتنا کہ ٹریڈیشنلی اٹارنی جنرلز کرتے تھے ایز دا چیف لیگل آفیسر حکومت کے، اور وہ لگ رہا تھا کہ دونوں سائڈز کو بیلنس کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ تو یہاں تک بات کر رہے تھے کہ شاید جی وہ چاہ رہے تھے سی جے بھی خوش رہیں، باقی لوگ بھی ناراض نہ ہو، واٹ ایور. لیکن ایک جو اسلام آباد میں بات چل رہی ہے، بریک سے پہلے میں نے شیئر کی تھی جو پاور سرکل میں ہے، کہ ایک بڑی سیریس پاسبلٹی ہے کہ اگر دو سینیریوز ہیں، اس میں آپ کے علاوہ باقیوں سے بھی یہی جواب چاہوں گا. اگر الیکشن کمیشن، بیکاز اب نظر یہ آ رہا ہے کہ سارا ملبہ اینڈ میں پڑ رہا ہے چیف الیکشن کمشنر اینڈ ٹیم کے اوپر، اگر گورنرز نہیں کرتے تو وہ اناؤنس بھی وہ کریں، اناؤنس بھی کریں اور پورا کنڈکٹ بھی وہ پورے کریں، اور اگر نہیں ہوگا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی پھر ان پہ شاید لگے گی اور سب کچھ ہوگا. اگر چیف الیکشن کمشنر فیلز کہ یہ سارا ان پہ ہوگی ہے اسکیپ گوٹنگ یا واٹ ایور، وہ ہٹ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک دو ممبرز بھی اور ہٹ جاتے ہیں، اور ہمارے پاس اچانک انکمپلیٹ سا ہوتا ہے یہ الیکشن کمیشن. پھر کیا ہوگا اگر تاریخ بھی آ گئی، سب کچھ آ گئی ہے اور الیکشن کمیشن یا انکمپلیٹ ہے یا ٹوٹل خالی ہو گیا ہے، تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ پھر کون الیکشن کروائے گا؟ دیکھیں، یہ تو بالکل آپ نے ایکسٹریم سچویشن کریٹ کر دی. یہ بہت بات پھیلی ہوئی ہے کہ گورنر میں ریزائن، اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر دی کمیشن میں ریزائن. یہ سب چیزیں سب اٹ از فلوٹنگ ایوری ویئر ان دی ایئر. مگر بڑا سیریس ایشو ہے یہ کہ اگر اوائڈ کرنے کے لیے ایک ججمنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ اس قسم کا کام کرتے ہیں تو دس کین انٹیل کنٹیمپٹ آف کورٹ آلسو. اور نیچرلی الیکشن پھر کون کرائے گا، یہ بھی بڑا ایشو ہے، اس لیے کہ اگر کمیشن نہیں ہے تو الیکشن بھی نہیں ہو سکتا. 218 میں سے الیکشن کرا سکتا ہے کمیشن کو دوبارہ فارم کرنا پڑے گا نیچرلی، پھر وہ تو وائلیشن کانسٹیٹیوشن کا تو ہو ہی جائے گا. کہ یہ تمام فکسچرز وغیرہ ختم کیے جائیں اور کلیئر چیزیں ہوں جو اس باری کھل کے سامنے آ گئے ہیں. ڈفرینسز جی، ڈفرینسز تو ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. بلکہ میں تو اس سے پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب یہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ہوئی تھی 18th امینڈمنٹ، اس کے اندر جو آرٹیکل 175A شامل کیا گیا تھا اور جس طریقے سے وہ ورڈ کیا گیا ہے، وہ طریقہ جو اپوائنٹمنٹس کا ہے یا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا. لیول آف جوڈیشری جو ہے وہ کافی حد تک ہماری خراب ہوئی ہے. میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ جو آتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی، وہ بھی ہائی کورٹ سے ہی آتے ہیں، اور ہائی کورٹ کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت خاص طور پہ سندھ کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر جس طرح سے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں اور جو لیول ہے ہو گیا سندھ ہائی کورٹ کا، دیٹ از ناٹ اپ ٹو دی مارک. اور یہ ظاہر ہے وہاں سے جب آ رہے ہیں ججز تو یو ول ایکسپیکٹ مچ مور دین دس. یہ تو ابھی شروع ہوا ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو انکلکیٹ سم سینس ان ایوری ون کہ جوڈیشل سسٹمز کے اندر آپس میں تمہارے جو مرضی ہو، مگر لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے. اور لا کانسٹیٹیوشن جب تک کہ آپ دیکھیں نہیں اور اس طریقے سے فیصلے نہ کریں تو پھر تو یہ معاملات جو ہے وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. یہ اس ملک میں 90% پولیٹیکل بڑے ایشو سپریم کورٹ پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، لیگل، پولیٹیکل، ہر قسم کے. سپریم کورٹ میں ہم نہیں افورڈ ہی نہیں کرتے سپلٹ. سارے ٹاپ لائرز مانتے ہیں کہ اس وقت اوپن سپلٹ ہے. ٹاپ لائرز اور ججز خود کہتے ہیں کہ اس کو ریفارم کی ضرورت ہے. کاش منیمم تو یہی ہے کہ 184 کا فیصلہ بھی 184(3) کا فل بینچ کرے اور سنے بھی فل بینچ تاکہ ایک بحث تو ختم ہو. لیکن کل جو بڑا فیصلہ آ رہا ہے، آئی تھنک فیصلہ آنا اور اس کا امپلیمنٹ ہونا، یہ دو میں بڑا ابھی فاصلہ ہے. اور جتنے یہاں پہ پولیٹیکل سٹیکس ہیں، سرکار کے بھی اپوزیشن کے، اپوزیشن تو اگر کل الیکشن کا فائنلائز ہو جائے گا بہت خوش ہوگی، لیکن ابھی ڈیسپریٹ میجرز بھی ہو سکتے ہیں.
میں یہ نہیں کہوں گا کہ الیکشن کمیشن والے کوئی 2 نمبر گیم کریں گے کچھ کریں گے، لیکن ہمارے ملک میں بڑے لوگوں کو مجبور کر کے بڑا کچھ کرایا جا سکتا ہے۔ بعد میں ہر کوئی کہتا ہے میری اپنی مرضی سے تھا، لیکن اگر ایک مکمل الیکشن ہونے ہیں تو اس کے لیے ایک مکمل الیکشن کمیشن بھی چاہیے، اور اگر ایک مکمل الیکشن کمیشن رہے گا وہ تبھی رہے گا کہ اس کو تمام اداروں کی مکمل سپورٹ ہو۔ کہیں سے بھی اگر پیس آف دا پزل مسنگ ہوا تو ہمارا پزل اور بھی زیادہ گہرا ہو جائے گا۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔